دونوں بیٹے جوان ہیں، ایک پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا ہے، اس کی سرکاری سروس لگ گئی ہے، اس کو 1 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے۔ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بیٹا 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے، 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے، اور اسی پر وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ لیکن اسی ماں کا ایک دوسرا بیٹا ہے، وہ بھی جوان ہے، لیکن اس کے دونوں پیروں میں پولیو ہے، لکوا مار چکا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں کمپن ہے، ہاتھ بھی اس کے لکوا مار چکے ہیں، وہ نہ اٹھنے کے لائق ہے، نہ اپنے سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنے سے کھا سکتا ہے، نہ اپنے سے پیشاب و پائخانہ کر سکتا ہے۔ اس بچے کی عمر بھی 18-20 سال ہے، اس کا بھائی بھی 20-22 سال کا ہے، جو کماتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے، لیکن یہ بیچارہ اپاہج بچہ، دونوں پیروں سے اپاہج، دونوں ہاتھوں سے اپاہج، بستر پر لیٹا ہے، یہ نہ کما سکتا ہے، نہ ماں کا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے۔ یہ بچہ بھی ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے، بلکہ یہ بچہ اپنے ماں پر بھی بوجھ بنا ہے، بلکہ اپنے بڑے بھائی کے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کی حفاظت کرے گی اور کس بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالے گی؟ آپ کا جواب ہوگا، وہ کسی بھی بچے کو باہر نہیں نکالے گی۔ وہی عورت جو کانچ کے گلاس کی حفاظت کر رہی ہے، جو بچ گیا کیونکہ وہ کام کا ہے، لیکن ماں اس کام کے بچے سے زیادہ دیکھ ریکھ اس بچے کی کر رہی ہے، جو دونوں بستر، اپنے دونوں پیروں دونوں ہاتھوں سے اپاہج اور لقوے کا شکار ہے، فالج مار چکی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ ماں اس بچے کے سر سے پسینہ نہیں پوچھے گی جو محنت کر کے آیا ہے، اس بچے کے سر سے پسینہ پوچھ رہی ہے جو بستر پر لیٹا ہے۔ ماں اس 20-22 سال کے بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف نہیں کرا سکتی ہے، بلکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ کہ وہ ماں اپنے بڑے بیٹے کی شرمگاہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، لیکن اس 18 سال کے اور 20 سال کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا تو بہت دور کی بات، اس کی گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے اور اس کی پیشاب کی جگہ کو بھی دھو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے ماں کے دل میں یہ رحم اور یہ محبت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی رب کی 100 درجے رحمت میں سے اتاری ہوئی ایک رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔ یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپاہج ہے، لنگڑا لولا ہے اور لقوے کا شکار ہے، یہ ماں اس کی زیادہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ ماں باپ کے دل سے یہ رحمت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ کمینہ پیدا ہو گیا، کمائیں ہم اور مر کے ہم چلے جائیں تو ہمارے بنائے ہوئے گھر میں تو رہے گا؟ باپ کی محنت، باپ کا رات میں جاگ جاگ کر محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگ بنانا، جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم نہیں رہیں گے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد رہے گی۔ اگر اللہ باپ کے اور ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میری محنت کی کمائی میں تو رہے گا، لیکن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کی محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میری اولاد ماری ماری پھرے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اسی رب نے۔
اور 100 درجے رحمت کے ایک اتارا ہے، اور ایک رحمت کے درجے کا حال یہ ہے جو مرغی اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، بکری اپنے بچوں سے، بھینس اپنے بچڑے سے، گائے اپنے بچڑے سے، یہ محبت کا تقاضا ہے، اور ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ذرا تصور کرو رب کی رحمت کا ایک درجہ۔ اب ذرا آئیے پھر دیکھیے رب کی رحمت کا حال کیا ہے، آئیے اور پھر دیکھیے کہ رب کی رحمت کا حال کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارا کر لے گی جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی جبکہ اس کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں، کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو آگ میں ڈال دے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا ایک شخص اپنے اونٹ کو اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک صحرا اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے، تھک گیا، جنگل میں ایک پیڑ سے ایک درخت سے وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب، اس میں پورے گھر کا سامان بندھا تھا، اب اونٹ غائب، ہوش اڑ گئے ہیں، اونٹ غائب، میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر اور اونٹ غائب۔ وہ کبھی اس جھاڑی جاتا، کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا، اس کو اونٹ نہیں ملا، پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے۔ مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے، ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا، بڑی محنت سے مال کمایا تھا، غائب ہو گیا اونٹ، کہاں چلا گیا، اب کتنا دن لگے گا اتنا مال کمانے میں اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا، تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا۔ آتا ہے اونٹ تو یہ ہے، جا کر دیکھتا بندھا ہے، سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے، جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو بہو سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لدا ہوا ہے اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے، ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا، تلاش کیا تو ملا نہیں، اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت، اے اللہ مان گیا میں تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا، مارے خوشی کے اس نے کیا کہا، اللہم انت عبدی، واہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک اور میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ، اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن اونٹ پا گیا، سامان لدا ہے، خوشی میں اس کو پتہ نہیں ہے، دماغ سے ہٹ گیا، اتنی خوشی ہوئی اس کو، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے جملے سنے تو مسکرا دیا، یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے۔ اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تو میرے بیٹے، بھائی کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو اور خوشی خوشی کہتے باپ تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ، تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے، ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے، جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا، لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے۔
یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا یا صحیح میں کہہ رہا. یہ باپ جانتا, اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے جملہ نکلا, اس لیے وہ مسکرا رہا ہے. اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہتا. اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے. فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, مجھے اپنا رب کہو, میں تم سب کا رب ہوں. فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, تم مجھے اپنا رب مانو. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا, اس کو دریا میں غرق کر دیا, ڈبو دیا اور مار ڈالا, اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا. آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے. آج بھی زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے, جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے. آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے. فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے. اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں. لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا, اور اپنے آپ کو رب کا, اللہ کا رب کہہ دیا. اللہم انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ میں تیرا خدا. ذرا تصور کرو. لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے, اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے. جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو, پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رفع یدیہ الی السماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے. اے اللہ, اللہم اغفر لذنوبی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا. یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم فرما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے, اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہ بخش دے, تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب. جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد, اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ, کتنی زیادہ گناہ, کئی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے.